عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت عشرہ مبشرہ کورس میں آج یہ نواں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم ان 10 خوش نصیب صحابہ میں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، ہم حضرت سعید بن زید کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سعید بن زید کی کنیت ہے ابو الاعور، اور آپ کا نام اور نسب اس طریقے سے ہے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزیٰ۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ حضرت سعید کی ماں کا نام فاطمہ بنت ابجہ تھا، اور آپ کی ایک بہن تھی جن کا نام عاتقہ بنت زید تھا، وہ حضرت ابو بکر کی بہو تھیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ وہ ان کے نکاح میں تھیں، اور بعد میں عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور حضرت زید کے نکاح میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب تھی۔ تو حضرت عمر کے آپ بہنوئی تھے، اور پلس حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اس سے تقریباً 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت سعید کے جو والد تھے زید بن عمرو، یہ دور جاہلیت کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو بت پرستی اور شرک سے دور رہتے تھے۔ حضرت سعید کے والد حضرت زید جو تھے، یہ دین حنیف پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، دین توحید، اس پر تھے۔ آپ بتوں کی پرستش سے بالکل دور رہتے تھے، اور اگر کسی کھانے کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مشرکین کے آستانے پر اور ان کے بت کے نام پر یا ان کے بتوں کے پاس ذبح کیا گیا، تو اس کو بالکل کھاتے نہیں تھے۔ یہی نہیں، اس زمانے کی جو ایک گندی اور قبیح رسم تھی، ایک بری رسم تھی، لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے والی، زندہ درگور کر دینے والی رسم، اس رسم کے بھی بہت خلاف تھے حضرت سعید کے والد جو زید تھے۔ اور اگر ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی باپ اپنی لڑکی کو قتل کرنے والا ہے، تو باپ کے پاس وہ جا کر کے اس سے ملاقات کرتے تھے اور کہتے تھے، لا تقتلھا، تم اس بچی کو قتل مت کرو، انا اکفیکھا مؤونتھا، انا اکفیکھا مؤونتھا، اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم اس کو قتل مت کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے ذمے اس بچی کی کفالت لے لیتے تھے۔ حضرت زید کے جو والد تھے، حضرت سعید کے جو والد تھے زید، ان کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے ملک شام کے علاقے بلقا میں ہو گئی تھی۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں مل پایا، اور ان کا جو مزاج تھا اور جو ان کا دین تھا، اس کے حساب سے یقیناً اگر وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو پا لیتے تو آپ کے اوپر ایمان لے آتے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جو بالکل شروع میں ایمان لائے۔ 13 لوگوں کے بعد آپ اسلام لائے، اور آپ جب اسلام لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کی جب آپ سیرت پڑھیں گے تو اس میں ایک اسٹیج آتا ہے شروعات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی جو کوششیں تھیں اس کا مرکز اور سینٹر بنایا تھا حضرت ارقم کے گھر کو، دار ارقم جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن زید اس سے پہلے ایمان لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ ایمان لائیں تو ان کی اہلیہ جو تھی، ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن، وہ بھی ایمان لائی تھیں۔ اور شروع میں جب یہ دونوں میاں بیوی ایمان لائے تو حضرت عمر فاروق کو جب معلوم ہوا تو حضرت عمر فاروق بہت تکلیف دیتے تھے اور ایذا دیتے تھے حضرت سعید کو۔ حضرت سعید خود کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 3862 نمبر کی حدیث سے کہتے ہیں، واللہ لقد رأیتنی وان عمر
لموسقی علی الاسلام، حضرت عمر اسلام لانے کے پہلے مجھے باندھا کرتے تھے، صرف اسلام لانے کی سزا کے طور پہ مجھے باندھ دیا کرتے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق چونکہ قریش کے سادات میں سے تھا، قریش کے جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا، اس لیے جو دیگر کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس ٹائپ کا ظلم و ستم حضرت سعید کے اوپر نہیں ہو رہا تھا، آپ محفوظ تھے۔ اور اسی لیے آپ جو ہے حبشہ کی طرف جب صحابہ نے ہجرت کی تو ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت سعید شامل نہیں تھے، لیکن جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، تو اس میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت سعید بھی شامل ہیں، اور آپ اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے ساتھ آپ بھی مدینہ گئے تھے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جب بھائی چارہ کرایا تو آپ کا بھائی چارہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ کروایا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا بھائی چارہ حضرت رافع بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرایا گیا۔ آپ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمام غزوات میں شامل ہوئے، غزوہ بدر میں آپ شامل نہیں ہو پائے، باقی تمام غزوات میں آپ شامل ہوئے، اور ان تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مدد اور سپورٹ کا جو ڈیوٹی تھی وہ آپ نے پوری طریقے سے ادا کی۔ حضرت سعید خود کہا کرتے تھے واللہ لمشہد شہیدہ احدکم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغبر فیہ وجہہ افضل من عمر احدکم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک موقع پر اگر کوئی حاضر ہوا ہے جس میں اس کا چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہے، گرد و غبار سے آلودہ ہوا ہے، افضل من عمر احدکم، تو بعد میں آنے والوں کی زندگی بھر کی عمر سے بہتر ہے وہ چند منٹ یا چند گھنٹوں کا نبی کے ساتھ ان غزوات میں شامل ہو جانا۔ ولو عمر عمر نوح، اگرچہ بعد میں آنے والے کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، 950 سال کی زندگی مل جائے، لیکن وہ اس درجے اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ غزوہ بدر میں آپ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ اصل میں غزوہ بدر کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں لوگوں کو قریش کے اس قبیلے کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا جو ملک شام سے مکہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ اور یہ دونوں صحابی جو ہے یہ قافلے کی خبر لینے کے لیے جب یہ پہنچے تو ان کے قافلے کی خبر لانے کے پہلے ہی اللہ کے نبی کو قافلے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے غزوہ بدر کے لیے نکل چکے تھے۔ تو جب یہ لوگ مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن، جس دن یہ لوگ مدینہ آئے، بدر کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ تو جب تک یہ لوگ بدر میں پہنچتے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ لوٹ رہے تھے غزوہ بدر کے بعد۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت طلحہ بھی اور حضرت سعید بن زید یہ دونوں لوگ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو پائے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے لوٹے تو آپ نے جیسے تمام فوجیوں کا حصہ لگایا غزوہ بدر میں، ویسے ہی حضرت سعید بن زید کا بھی حصہ لگایا، اور ان کو آپ نے بدری صحابہ میں شامل مانا، کیونکہ یہ ایک عذر اور مجبوری کی وجہ سے اس غزوے میں شامل نہیں ہو پائے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت سعید بن زید ملک شام کی جو فتوحات تھیں اور ملک شام میں جو فوجی کاروائیاں ہوئی تھیں ان تمام میں شامل ہوئے تھے۔ خاص طور سے جنگ یرموک میں آپ کی حیثیت جو تھی وہ ایک کمانڈر کی تھی، قائدانہ حیثیت سے آپ شامل ہوئے، اور بڑی بہادری کے جوہر آپ نے جنگ یرموک میں دکھائے۔ حبیب بن سلمہ کہتے ہیں اذ تررنا یوم الیرموکی الی سعید بن زید، جنگ یرموک کے دن ہم مجبور ہو گئے سعید بن زید کے لیے، ہمیں ان کی ضرورت پڑ گئی۔ فللہ در سعید، تو اللہ بھلا کرے سعید کا، ما سعید یومئذ الا مثل الاسد، اس دن تو سعید بس شیر کی طرح میدان جنگ میں اپنے بہادری کے شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اسی طریقے سے ملک شام میں جو دمشق جو شہر فتح ہوا تو اس کو فتح کرنے میں بھی حضرت سعید بن زید کا بہت بڑا کردار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں حضرت سعید شامل تھے، لیکن حضرت عمر فاروق جب دنیا سے جانے لگے اور اپنے بعد جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تو اس میں جان بوجھ کر کے حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نام لے کر کے جنتی کہا ہے، اس کے باوجود حضرت عمر نے ان کو اس کمیٹی میں نہیں رکھا، کیونکہ حضرت عمر کے یہ قریبی رشتہ دار تھے، بہنوئی بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت اور عہدے سے اپنے خاندان اور اپنی قرابت کو دور رکھنا چاہتے تھے، اور حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت سعید نے کوئی عہدہ نہیں سنبھالا، اپنے آپ کو حکومت
کی جو ایڈمنسٹریشن کی جو سروسز ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت علی کا جب دور آیا ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، مگر پھر جو حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان تمام جنگوں میں حضرت سعید دور رہے، الگ رہے۔ امام ابو نعیم الاصبہانی کہتے ہیں کان عثمان قد اقطع سعیدا ارضا بالکوفہ، حضرت عثمان غنی نے حضرت سعید کو کوفہ کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا دیا تھا، فنزلها، تو حضرت سعید وہیں جا کر کے رہنے لگے، وسکنها الى ان مات، اور موت تک وہیں رہے۔ یہ امام ابو نعیم الاصبہانی کہتے ہیں یعنی صحابہ کے درمیان جو آپس میں جو جنگیں اور اختلافات ہوئے ان سے آپ دور رہے۔ اسی طریقے سے امام ابو نعیم مزید کہتے ہیں رغب عن الولایہ وتشمر فی الرعایہ، حضرت سعید بن زید حکومت اور عہدے سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا، لیکن امت کے احوال کی نگرانی میں ہمیشہ آگے آگے رہے، حالات پر نظر رکھی انہوں نے اور امت کا جتنا بھلا کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ قمع نفسہ، اپنے نفس کو اپنی ذات کو انہوں نے دبا کے رکھا، وَأَقْفَى عَنِ الْمُنَافَسَةِ فِي الدُّنْيَا شَخْصَهُ، اور دنیا کے سلسلے میں کسی بھی طریقے کے کمپٹیشن اور مقابلے سے اپنی شخصیت کو انہوں نے پیچھے رکھا۔ وَبِلُغَةِ الْعَصْرِ نَقُولُ هُوَ جُنْدِيٌّ مَجْهُولٌ، امام ابو نعیم الاصبہانی کہتے ہیں کہ وقت کی زبان میں، آج کی لینگویج میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گمنام فوجی کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب صلح ہو گئی اور حضرت معاویہ امت کے خلیفہ اور امت کے امیر منتخب کر لیے گئے، تو حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حضرت سعید نے بیعت کر لی، اور اس وقت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ تھی وادی عقیق، وہاں وہ رہا کرتے تھے، اور اسی دور میں عروہ بنت اویس نام کی ایک عورت نے آپ کے اوپر جھوٹا مقدمہ دائر کیا، حضرت سعید کی ایک زمین اور ایک ان کے مکان کے بارے میں جھوٹا مقدمہ دائر کیا کہ یہ مکان میرا ہے اور حضرت سعید نے اس مکان کو ہڑپ لیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اتہام ہے، بہتان ہے، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ہڑپ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ نبی سے ایسی حدیث سننے والا کسی کی زمین کیسے ہڑپ سکتا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا، لیکن جب اس عورت نے اپنا دعویٰ واپس نہیں لیا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے وہ زمین کا ٹھیک ہے اگر اس کا دعویٰ ہے اس کو دے دیا جائے، لیکن آپ بہت اللہ کے نیک بندے تھے، مستجاب الدعوات تھے، آپ نے اس عورت کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اسی گھر میں تو اندھا بنا دے اور اسی گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ چنانچہ وہ عورت جو ہے اسی مکان میں وہ پہلے تو نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، اور پھر ایک دن اسی مکان میں وہ گر کر کے ایک کنویں کے اندر مر گئی اور وہ گھر ہی اس کی قبر بن گیا۔ اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا کہ مدینہ والوں کے درمیان باقاعدہ ایک محاورہ بن گیا، اگر کسی کے اوپر کوئی بد دعا کرتا تھا تو کہتا تھا اعماہ اللہ کعمی عروہ، اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر دے جیسے عروہ اندھی ہو گئی تھی، یہ بد دعا مشہور ہو گئی تھی۔ سن 51 ہجری میں وادی عقیق میں حضرت سعید بن زید کی وفات ہوئی جمعہ کے دن، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، آپ کو قبر میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اتارا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 81 برس کی 81 ایئرس کی تھی۔ اگر حضرت سعید کی روایتوں کی بات کریں، احادیث کی بات کریں، تو حدیث کے ذخیرے میں بہت زیادہ روایتیں آپ سے نہیں ملتی ہیں، 48 حدیثیں آپ سے ملتی ہیں، 48 حدیثیں آپ سے ملتی ہیں، اور جس میں سے ایک حدیث یہ عشرہ مبشرہ والی بھی ہے جو 10 لوگوں کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، وہ روایت بھی حضرت سعید سے ملتی ہے۔ تو یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختصر حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس صحابی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔